बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लाम की आगोश में आने वाले एक नामूर सहाबी का तज़किरा करने जा रहे हैं, जिस सहाबी को दुनिया हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबल अज़ इस्लाम का वाक़या, जब उनके घोड़े के पाँव ज़मीन में दंस गए, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका बिन मालिक, जब तुम किसरा के कंगन पहनोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, बयान करने जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक मनहूस शक्ल वाला शख्स बड़े गुस्से से दरवाज़ा खटखटा रहा था। एक मासूम सूरत बच्ची बाहर निकली। उसे देखते ही आने वाले ने बड़ी बदतमीजी से पूछा, तुम्हारा बाप घर पर है? बच्ची के लिए सुबह सुबह उस शख्स की शक्ल देखना कोई अच्छी बात ना थी। उसने संभल कर किधरे सहमे मगर नागवार लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त वो कहाँ हैं। ये सुनकर उस बद शक्ल को बहुत तैश आया। एक जोरदार तमांचा उस मासूम के मुंह पर मारा। जालिम शख्स फनकारता हुआ वहां से कुछ दूसरे लोगों के पास पहुंचा। वो उसी के इंतजार में थे। उनके करीब पहुंचकर बोला, मुझे अब यकीन हो गया है कि वो बस्ती से बाहर निकल गए हैं। इसमें घबराने की क्या बात है? चलो खोजियों के पास चलते हैं। सुबह सुबह बस्ती से बाहर सिर्फ वो गए हैं, घोड़े पर गए हैं या ऊंट पर, उनके पाँव के निशान हमें जरूर उन तक पहुंचा देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। खोजियों की मदद से वो अपने शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए, मगर वो अपने मतलूब को ढूंढ ना सके। उस दौरान में उन्होंने पूरी बस्ती के बहादुरों को एक अजीम अनाम की पेशकश की। जो भी उन्हें तलाश करके लाएगा उसे 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। ये उस जमाने का एक ज़बरदस्त इनाम था। हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो अपना वाक़या बयान करते हुए बतलाते हैं कि हमारे पास कुरैशी काफरों के कासद आए और ये पेशकश की, अगर कोई शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो को कत्ल कर दे या कैद करके ले आए तो उन दोनों के बदले में एक 100 ऊँट अनाम दिया जाएगा। मेरी कौम बनी मुदलज थी। मैं उनकी मजलिस में बैठा था कि उसी कौम का एक आदमी सामने से आया और हमारे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं बैठा हुआ ही था कि वो मुझे मुखातब करके कहने लगा, ऐ सुराका, मैं साहिल पर अभी अभी चंद लोगों को देख कर आया हूँ। मेरा ख्याल यही है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। मैं समझ तो गया कि ये लोग वाकई ही वही हैं, लेकिन मैंने कहना शुरू किया, नहीं नहीं, ये वो नहीं हैं। दरअसल तूने फलां फलां को देखा है, वो अभी हमारे सामने से गए हैं। फिर मैं मजलिस में थोड़ी देर बैठा और खड़ा होते ही सीधा घर गया। अपनी लौंडी से कहा, मेरा घोड़ा तैयार कर दे और उसे लेकर टेले के पीछे चली जा, वहीं मेरा इंतजार कर। उसके बाद मैंने अपना नेज़ा उठाया और मकान की पिछली जानब से बाहर निकला। घर से घोड़े तक मैं नेज़े की नोक से जमीन पर लकीर खींचता हुआ बढ़ता गया। नेज़े की बुलंदी को इस तरह से मैंने पस्त रखा ताकि किसी को खबर ना हो कि नेज़ा लेकर किधर जा रहा है। यूं जब मैं घोड़े के पास आया
تو اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کو میں نے خوب دوڑایا تاکہ وہ مجھے جلدی سے اپنے ہدف کے قریب کر دے۔ آخر کار جب میں قریب چلا گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ میں اٹھا اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا۔ ترکش سے تیر نکال کر فال نکالی کہ جن کا میں پیچھا کر رہا ہوں ان کو نقصان ہوگا یا نہیں۔ فال وہی نکلی جو مجھے پسند نہ تھی، لیکن میں نے فال کی کوئی پرواہ نہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے اب کے دوسری بار پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کر دیا، اتنا قریب کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن لیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ دیکھ کر چل رہے تھے۔ اس دوران میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دنس گئے اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو جھڑکا کہ وہ کھڑا ہو، لیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا۔ بڑی مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی جدوجہد کی تو اس کے سامنے والے قدموں سے غبار سا اٹھا اور دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے اب دوبارہ تیروں کی فال نکالی، لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال نکلی جو مجھے پسند نہ تھی۔ چنانچہ میں نے ہار مان لی اور امان طلب کرتے ہوئے انہیں آواز دی۔ وہ ٹھہر گئے۔ اب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس جا پہنچا۔ ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے مجھے روک دیا گیا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام غالب ہو کر رہے گا۔ اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کو شہید کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ ان لوگوں کے ارادوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ توشہ اور سامان سفر پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قبول نہیں فرمایا۔ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ طلب نہیں کیا، صرف اتنی بات کہی، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ اب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور عامر نے چمڑے کے کاغذ پر امن کی تحریر لکھ دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں پلٹا تو اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، سراقہ بن مالک، جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر بولے، کسریٰ شہنشاہ۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ اسلام کا پیغام عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلنے لگا۔ خلفائے راشدین ان ممالک کے لوگوں کو ان کے حکمرانوں سے آزاد کروانے کا فرض پورا کر رہے تھے، جن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارتیں بھیجی تھی اور انہیں اسلام کی طرف بلایا تھا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ نہ ایرانی سلطنت اسلام کے آگے بند باندھ سکی اور نہ روم کی طاقت ان کا راستہ روک سکی۔ پھر ایک دن لشکر اسلام کا قاصد ایران فتح ہونے کی خوشخبری لایا۔ اس کے ہمراہ بہت سارا سامان بھی تھا۔ مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ قاصد نے مال غنیمت امیر المومنین کے سامنے رکھا
اس میں شاہ ایران کا تاج، سونے کی تاروں سے بنا شاہی لباس، قیمتی پیٹی جس پر ہیرے جواہرات جڑے تھے، دیگر قیمتی نایاب چیزیں اس کے علاوہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پھر فرمایا جو لوگ مال غنیمت لے کر آئے ہیں یقیناً وہ ایماندار ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قیمتی سامان بغیر کسی کمی کے حفاظت کے ساتھ لانا واقعی امانت داری کا بہت بڑا امتحان تھا، اور اسلامی قاصد اس امتحان میں پورے اترے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین پر نظر دوڑائی، ان کی نگاہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر رکی۔ انہوں نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ ایران کا لباس پہنایا، کمر پر ہیرے جواہرات کی پیٹی باندھی، سر پر تاج رکھا، اور آخر میں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برسوں بعد مکمل ہو گئی تھی۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 24 ہجری میں وفات پائی۔